کیا یہی مقام، یہ مقام ہمارے امام محمد الرسول اللہ کا ہے؟ کیا یہی مقام تمہارے امام کا بھی ہے؟ جس کی ہم اتباع کرتے ہیں اس کا یہی مقام ہے؟ جس کی تم تقلید کرتے ہو کیا اس کا بھی یہی مقام ہے کہ اللہ اس سے مخاطب ہوتا ہے؟ وہ چادر اوڑھتا ہے تو یہ چادر اوڑھنے والے کے نام سے مخاطب کر کے اس کو پکارتا ہے۔ یہ مسجد حرام میں ہوتا ہے، اس کو مسجد اقصی لے جاتا ہے اور قرآن کی آیات میں یہ نقشہ بیان کر دیتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، اور پھر مسجد اقصی سے اللہ کے نبی پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں پر جا پہنچے۔ کیا تمہارے امام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مخاطب کر کے اس کا نقشہ قرآن میں بیان کیا ہے؟ اگر نہیں تو موازنہ کاہے کا؟ موازنے کی تک کیا بنتی ہے کہ ایک نبی کا مقابلہ موازنہ امتی سے کر دیا جائے؟ موازنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم اس امام کو بطور اتباع کے، پیروی کے قبول کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہی وہ امام ہے جس کی تم نے اتباع کرنی ہے اور جس کی اتباع سے جنت ملتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اس امام کو چھوڑ کر تم اپنے امام کی تقلید کی دعوت دیتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو حنفی بن جاؤ۔ موازنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی، موازنہ صحیح نہیں، موازنہ ممکن نہیں کہ ایک نبی ہے اور ایک امتی ہے، ایک وہ ہے جس کا نام رب قرآن میں لیتا ہے محمد الرسول اللہ، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کا کبھی اللہ نے تذکرہ نہ قرآن میں کیا نہ نبی کی حدیث میں ہوا۔ ایک وہ ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اسلام ہے، جس کا رونا ہنسنا اسلام ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کی کوئی حرکت اسلام نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھے تب بھی اسلام نہیں، روزہ رکھے تب بھی اسلام نہیں۔ ہاں یہ ہمارا امام جب نماز پڑھے گا تو اسلام بن جائے گا اور حکم ملے گا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور وہ امام جس کو تم نے امام بنایا، جب وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں غلط بات کہہ سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، میری نماز کو، میرے اعمال کو کتاب و سنت پر پیش کرنا، اگر کتاب و سنت کے موافق ہو لے لینا ورنہ رد کر دینا۔ یعنی وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا کیا ہوا کام دین نہیں بن سکتا۔ موازنہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اس امتی کو، جس نے نبی کی اتباع کا لوگوں کو حکم دیا، لوگوں نے اس امام کی تقلید کرنے کو واجب قرار دیا ہے اور اس کی تقلید میں جنت کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ موازنہ کر کے لوگوں کو بتلایا جائے کہ تمہارا امام بڑا یا ہمارا امام بڑا، تمہارے امام کی تقلید میں جنت ہے یا ہمارے امام کی اتباع میں جنت ہے۔ اللہ اپنے نبی کو قرآن مجید میں یوں مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول۔ اللہ نے قرآن مجید میں چند جگہ پر نبی کا نام لیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اکثر جگہ پر کثرت سے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں، عہدے سے مخاطب کیا ہے۔ جیسے کوئی کمشنر، کوئی ڈی سی، ایس پی، ایس ایس پی، اس کو لوگ مخاطب ہوں بڑے یا چھوٹے، اس کے عہدے سے مخاطب ہوتے ہیں، نام سے نہیں۔ نام سے پکارنا، آپس میں ایک دوسرے کے بڑے کا نام لے کر اس کو پکارنا، یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ باپ کا نام عبد الرحمن ہو تو یہ نہیں بیٹا کہتا عبد الرحمن ادھر آؤ، بلکہ کہتا ہے بابا جی، ابا جی، ابو جان تشریف لائیے۔ نام لینا گستاخی ہوتی ہے۔
اور یہاں ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے اسی یا محمد کہنا ہے، وہابیوں نے سڑ دے ہی رہنا ہے، یعنی ہمیں جلانے کے لیے، نبی کی گستاخی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا محمد کے نام سے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کا نام لے کر پکارنے کو جہالت قرار دیا۔ ینادونک من وراء الحجرات، یہ آپ کے کمروں کے حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کا نام لے کر کہتے ہیں یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہمارے پاس آئیے۔ نام لینا بے ادبی ہے، ان کو پتہ نہیں۔ ادب کیا ہے؟ عہدے کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تو نے میرا پیغام نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتا، تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ جب یہ پیغام رسالت کا پہنچایا جائے گا، یہ نہیں کہ پھول پیش کیے جائیں گے، کھانے کی دعوت دی جائے گی، نعرے بلند ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ پتھر پڑیں گے، گالیاں سننی پڑیں گی، لوگ تانے دیں گے، ساحر اور شاعر کہا جائے گا، لوگ قتل کے ارادے کریں گے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرا توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچا، واللہ یعصمک من الناس، لوگ تجھے اس کے بدلے میں قتل کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے تجھ کو محفوظ کر دے گا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے امام کی شان ہے کہ جب وہ دعوت تبلیغ لوگوں کو دے، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ خود مقابلے میں آ کر کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محمد پرواہ نہ کرنا علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے رسول پرواہ نہ کرنا، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے محفوظ کرنا یہ میرا کام ہے۔ ایک آیت میں فرمایا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، اے نبی کھول کر بیان کر دے جو تجھے حکم دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ یہ نہیں کہا کہ مصلحت دیکھنی ہے، سیاسی رنگ دیکھنا ہے، جماعتیں دیکھنی ہیں، لوگوں کے تیور دیکھنے ہیں، اس کے مطابق بات کرنی ہے۔ فرمایا فاصدع بما تؤمر، جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے وہ حکم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کر دے، فاصدع، کھول کر بیان کر دے، لا الہ الا اللہ، نہ میں لات کو مانتا ہوں، نہ منات کو مانتا ہوں، نہ حبل کو مانتا ہوں، نہ عزا کو مانتا ہوں، الا اللہ، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، مشرکوں سے منہ پھیر لے، مشرکوں سے اعراض کر، مشرکوں کی پرواہ نہ کر۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم تجھ سے مذاق کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے تجھے محفوظ کرنا، وہ تجھے قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، ہم تجھے لوگوں سے محفوظ کریں گے۔ دوسری جگہ فرمایا انا کفیناک المستہزئین، جو تجھ سے مذاق کرنے والے ہیں ان کو سزا دینے